اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، برمودا کی تکون کا علاقہ کل کی طرح آج بھی پراسرار ہے۔ اس کے بارے میں جو بدروحوں کی باتیں کی جاتی ہیں وہ اگرچہ سچ ثابت نہیں ہو سکی، مگر اس کے باوجود آج بھی سائنس یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر اس علاقے میں بہت سے فضائی اور بحری جہاز کیوں غائب ہوئے ہیں۔ اس پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ دوستو، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز اس طرح غائب ہو جائے کہ اس کا ڈھونڈنے سے بھی کہیں سراغ نہ ملے؟ آپ سوچیں گے کہ ایسا اب ممکن نہیں، اور ایسا سوچنا فطری امر بھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب سائنسی طور طریقوں سے کسی بھی چیز کا سراغ پانا قدرے آسان ہو گیا ہے، اور کسی بھی چیز کے اچانک غائب ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر آپ کی سوچ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جنوب مشرقی امریکہ سے متصل سمندری علاقے میں کئی طیارے اور بحری جہاز عملے اور مسافروں سمیت اس طرح غائب ہو چکے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملا، اور اب بھی اس معاملے پر پوری اسراریت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو برمودا کی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں برمودا کی تکون کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ شاید کسی اور علاقے کی پراسراریت کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہو۔ پائلٹ جب اس علاقے کا نام سنتے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ ضرورت سے زیادہ ضعیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے پر بدروحوں کا قبضہ ہے، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہاں سے کوئی چیز یا کوئی جاندار گزرے، اور اسی لیے وہ ناراض ہو کر طیاروں اور بحری جہازوں کو ان کے عملے سمیت کسی ایسی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں۔ آپ شاید اس بات کو محض بکواس قرار دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بدروحوں اور ان کی جانب سے کیے جانے والی ایسی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ بدروحوں کے تصور کے برعکس بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس خطے میں سمندر کے اندر کوئی مقناطیسی میدان ہے جو اس طرف سے گزرنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تاہم یہ بس محض قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ اس سے متعلق دلائل بہت ہی کمزور ہیں۔ دوستو، 29 جنوری 1948 کا دن برطانوی مسافر بردار طیارے اسٹار ٹائیگر کے لیے تباہی لے کر آیا۔ رات 10:30 بجے اس طیارے نے اڑان بھری اور برمودا سے 400 میل دور اس نے یہ پیغام دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور لینڈنگ مقررہ وقت پر ہوگی۔ اگرچہ یہ پیغام نہ دیا ہوتا تو ضرور حیرت ہوتی۔ جہاز میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس میں 26 مسافر سوار تھے۔ اس کی منزل کنگسٹن جمیکا تھی۔ 4 انجنوں والے اس جہاز کی کارکردگی معیاری رہی تھی، مگر جہاز سے ملنے والا وہ پیغام آخری تھا۔ انتہائی پراسرار حالات میں جہاز ایسا غائب ہوا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ سمندر کی سطح پر ایندھن کے آثار تلاش کرنے کی کوششیں بھی بے سود ثابت ہوئیں۔ اس واقعے نے شہری ہوا بازی کی دنیا میں کھلبلی مچا دی۔ بہت کوشش کرنے پر بھی یہ معمہ حل نہ ہوا کہ آخر اس جہاز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ 17 جنوری 1949 کو پھر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ اس بار ایریل نامی طیارہ ہدف بنا۔ صبح 7:45 بجے اس کے کپتان جیسی میکفین نے ریڈیو پر پیغام دیا کہ موسم اچھا ہے اور کہیں کوئی گڑبڑ نہیں، لینڈنگ نارمل ہوگی۔ یہ پرواز برمودا سے شروع ہوئی اور اس کی منزل کنگسٹن جمیکا تھی۔ یہ علاقہ برمودا کی تکون سے بہت قریب ہے، اور اس لیے ہوابازی کے لیے اس علاقے کو حساس علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسی میکفین نے جو پیغام دیا وہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی نہیں کرتا تھا، مگر یہ اس کا آخری باضابطہ پیغام تھا۔ اس کے بعد ریڈیو سیٹ پر خاموشی چھا گئی۔ یوں اچانک کسی طیارے کے ریڈیو سیٹ کا خاموش ہو جانا سب کے لیے حیرت اور تشویش کا باعث تھا۔ اچھی خاصی کوشش کرنے کے باوجود بھی جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا، اور ایک مشکل یہ بھی تھی کہ جہاز ریڈار پر بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر فضا میں ہوتا تو ریڈار پر بھی ہوتا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایمرجنسی کا کوئی پیغام بھیجنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اس بار بھی جہاز ملا نہ اس پر سوار کوئی مسافر۔ ان دنوں واقعات نے برمودا کے حوالے سے طرح طرح کی کہانیوں کو نئی زندگی عطا کی۔ نئی زندگی اس لیے کہ 4 سال قبل بھی امریکہ کے 5 طیارے ایک ساتھ غائب ہوئے تھے، اور ان کا نام و نشان تلاش کرنے کی کوشش فضول گئی تھی۔
दोस्तों 5 दिसंबर 1945 का दिन अमेरिकी फौज के लिए आज भी सवालिया निशान की हैसियत रखता है। इस दौर में भी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिहाज से अमेरिका बाकी दुनिया से बहुत आगे था। इस दिन फ्लोरिडा में वाक़या अमेरिकी बहरी अड्डे से 5 तैयारों ने मामूल की तरबीती परवाजें शुरू की और फिर वो परवाजें मुकम्मल ना हो सकी। इन तैयारों का रूट इतना लंबा चौड़ा नहीं था कि किसी खराबी के बारे में सोचा जाता। हर तैयारे को 250 मील के अंदर अपनी परवाज मुकम्मल करनी थी। तमाम परवाजें तकूनी थी। मशरक की सिमत जाकर वहां से शुमाल का रुख करना था। इसके बाद जनूब मगरब की सिमत से वापस आना था। दोस्तों उस वक़्त के जहाज TBM टारपेडो बोमर्स को उड़ाने वाले तमाम अफराद खासे तजुर्बाकार थे। इन तैयारों में इस दौर के तमाम जदीद तरीन आलात नस्ब थे। एक तैयारे में 2 हवाबाज सवार थे जबकि बाकी तैयारों में 3 सवार थे। 3:45 पर इन्हें वापस आना था, मगर ऐन वापसी के लम्हात में एक तैयारे के फ्लाइट कमांडर का पैगाम मिला कि कोई गड़बड़ है, हमें ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, ये भी मालूम नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारी पोजीशन क्या है, और बादल भी छाए हुए नहीं हैं कि हमें ये इत्मीनान हो कि बादलों के बायस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक और वाक़या बल्कि कमाल ये हुआ कि 5 तैयारों के नेविगेटर को बैक वक़्त सिमत खो जाने का एहसास हुआ। ये इस कदर हैरत अंगेज बात थी कि बाद में माहिरीन इस पर गौर करते रह गए। ज़मीन पर फ्लाइट कंट्रोल टावर के अमले के लिए ये सब बहुत परेशान कुन था, क्योंकि फ़ज़ा में कोई एक तैयारा गुमनाम नहीं हुआ था बल्कि 5 तैयारे थे। अगले 15 मिनट खामोशी में गुजरे। इस खामोशी ने सबके असाब में टूट फूट पैदा कर दी। इन्होंने इस बात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि कहीं खुद इनके आलात में कोई खराबी तो नहीं। अभी ये काम जारी ही था कि रेडियो पर आखिरी बार एक फ्लाइट कमांडर की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि हमें मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त ये लोग अपने बेस से शुमाल मशरक की सिमत 225 किलोमीटर के फासले पर थे। कमांडर ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हम और फिर इसकी बात अधूरी रह गई। सब के सब हैरान परेशान रह गए। जब 5 तैयारे मुकर्ररा वक़्त पर वापस नहीं आए तो इनकी तलाश में एक फ्लाइंग बोट को रवाना किया गया, मगर वो फ्लाइंग बोट भी 5 मिनट में लापता हो गई। तकरीबन 300 जहाज़ों और तैयारों ने बदनसीब तैयारों के मलबे और बच जाने वालों को रात भर साहली पट्टी और समंदर में खंगाला, लेकिन नाकाम रहे। नेवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि तैयारों ने कोई अलार्म ना दिया हो, और इसका ख्याल था कि कोई तो तैयारे से कूदा होगा, मगर बोर्ड के माहिरीन भी इस पूरे मामले का कोई भी नतीजा अखज़ करने में नाकाम रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का ज़रूर सबब बनेगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।